جس دہلیز پہ محمد رکتے تھے مصطفیٰ کے جانے کے بعد کمینے آگ لے کے آ گئے۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السید زہرا، میرا اللہ سادات کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ آل محمد کی عزت کا واسطہ جتنے بیٹھے ہیں ہمارے پردے حفاظت فرما۔ یہ جو سید بیمار ہیں میرا اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ عزادارو کوئی لمبا مصائب نہیں، اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے ایک روایت پڑھوں گا۔ ایک مومن اس نے مجلس کروائی، بڑا دل تھا اس کا کہ میں سیدہ کی شہادت سنوں۔ بڑی محنت کے بعد اس نے مجلس اپنے گھر میں رکھی۔ کوشش کیجئے گا ہر بندہ اس صدر پہ، میرا عقیدہ اور ایمان ہے ہر آنکھ کا یہاں پہ وضو ہو جائے گا۔ اس نے مجلس کروائی، ذاکر بلایا، اس نے جناب سیدہ کی شہادت پڑھی۔ شہادت پڑھنے کے بعد جس طرح مجلس کا ایک معمول ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ مجلس کے بعد ماتمداری کے بعد دعا، پھر لنگر نیاز، پھر مجلس اختتام کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو بانی مجلس تھا نا، اس نے ذاکر سے کہا کہ آپ نے محمد کی بیٹی کی شہادت پڑھنی۔ تو ذاکر نے حکم کے مطابق جناب سیدہ کی شہادت پڑھی۔ ایک شخص ہے جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ جناب سیدہ کی شہادت پڑھی گئی، وہ بندہ روتا رہا۔ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد ماتم ہوا، وہ بندہ روتا رہا۔ بانی نے اسے پریشان نہیں کیا، روکا نہیں۔ اس نے کہا اس کی عبادت ہے، چلے تھوڑی دیر بعد خاموش ہو جائے گا، پھر لنگر نیاز کروائیں گے۔ لیکن وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ مجلس کے بعد ماتم شروع ہوا، وہ وہیں پہ بیٹھا دیوار کے ساتھ لگا رو رہا ہے۔ ماتم کے بعد دعا ہوئی، وہ بے نیازی کے ساتھ رو رہا ہے۔ اس کے بعد لنگر نیاز ہوئی، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ لنگر نیاز کے بعد آہستہ آہستہ مومن اپنے گھروں کو جانے لگے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ بانی انتظار کرتا رہا کہ اب یہ میرے پاس آئے گا، اب یہ گھر کو جائے گا، لیکن نہیں۔ آہستہ آہستہ سارے مومن اپنے گھروں کو جانے لگے۔ جب آخری بندہ بھی اپنے گھر کو چلا گیا نا، تو بانی پھر قریب آئے۔ اس نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بندہ خدا، میں بڑی دیر سے تجھے دیکھ رہا ہوں۔ بانی مجلس اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر مومن پہ نظر رکھتا ہے، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی لنگر نیاز سے نہ رہ جائے۔ وہ کہتا میں بڑی دیر سے تجھے دیکھ رہا ہوں، ماتم ہوا، تابوت آیا، گریا ہوا، لنگر نیاز ہو گیا، دعا ہو گئی، لوگ گھروں کو جا رہے ہیں، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو تب سے رو رہا ہے۔ ایسی کون سی روایت تیرے دل میں سما گئی کہ تو ابھی تک رو رہا ہے؟ اس نے کہا سرکار میں ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیاں جوڑتا ہوں۔ اس نے کہا ذاکر نے پڑھتے ہوئے ایک لفظ کہا ہے کہ محمد کی بیٹی کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ کوشش کرنا یار، کوشش کرنا، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں ہائے ضرور کرے۔ ذاکر نے پڑھا ہے کہ بی بی کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہا ہاں یہ روایات میں ملتا ہے کہ کمینوں نے جب دروازہ جلا کے بی بی کے پہلو پہ گرایا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کہتا میں روتا اس لیے نہیں کہ اس کی پسلیاں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں نے پڑھا ہے اگر بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے، جتنی مرتبہ بندہ نیچے بیٹھتا ہے درد ہوتا ہے، جب اٹھتا ہے درد ہوتا ہے، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ جتنی مرتبہ حرکت کرتا ہے اسے درد ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا میں روتا اس لیے ہوں، میں نے پڑھا ہے اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے وہ جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے اسے درد ہوتا۔ اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے، اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ میں نے پڑھا ہے اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے، اور محمد کی بیٹی کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایک روایت سن لیجئے گا، ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ مولا علی خطبہ دیتے تھے سیدہ کی شہادت کے بعد، منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ روک دیتے،
اور اپنے ہاتھوں کو کبھی سیدھا کر کے دیکھتے، کبھی الٹا کر کے دیکھتے، کبھی سیدھا کر کے دیکھتے، کبھی الٹا کر کے دیکھتے، پھر رو کے کہتے کیا فائدہ ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا، کیا فائدہ ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا۔ کوشش کرنا یار، آنسو بس میں نہیں ہے، ہائے اور ہاتھ بس میں ہے۔ ہر بندے کا ہاتھ سینے پہ آ جائے، ہر بندے کی آواز بلند ہو جائے۔ ابن مسعود کہتا میں قریب آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا یا علی ان ہاتھوں کا گیلا کیوں کرتا ہے؟ رو کے علی منہ پہ ماتم کر کے کہتے گیلا نہ کروں تو کیا کروں، یہ ہاتھ بھی تھے کمینے فاطمہ کو تماچے مارتے۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ زہرا، یہ ہاتھ بھی تھے کمینے سیدہ کو تماچے مارتے رہے۔ ابن مسعود کہتا ہے جب سیدہ کو لحد میں اتار دیا نا مولا علی نے، لحد میں اتارنے کے بعد، قبر بنانے کے بعد، مولا علی جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ اتنا روئے ہیں مولا علی کہ ہچکی بن گئی۔ آپ نے ہائے نہیں کی، اللہ کا چہرہ رونے لگا، اللہ کے ہاتھ ماتم کرنے لگے، اللہ کا چہرہ رونے لگا۔ ابن مسعود قریب آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا مجھے بتا، تو نے صبر کو صبر سکھایا ہے، تو نے کائنات کو بتایا اگر تکلیف یا دکھ آ جائے صبر کس طرح کرنا ہے۔ یا علی آج تیری زوجہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی اور تو خود صبر نہیں کر رہا، خود ماتم کر رہے، خود رو رہا ہے، اب تو بتا صبر تو کر۔ رو کے علی فرماتے ہیں میں فاطمہ کی جدائی میں نہیں رو رہا، مجھے میری بیٹی زینب نے بتایا کہ جب ہم نے اپنی ماں کو تختہ غسل پہ لٹایا تو میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، رو کے کہہ رہی تھی زینب میری پسلیوں پہ کپڑا ڈال، میں اسی طرح اپنے بابا کو بتاؤں گی۔ اور بابا تیرے بعد موسم بدل گئے، بابا تیرے نوکروں نے اطلاع مارا